السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ترکی کے صدر طیب اردگان کا حالیہ پاکستان کا جو دورہ تھا وہ بڑا اہم دورہ تھا. پاکستان اور ترکی یہ بھائیوں کی طرح ہے اور دنیا میں اتنی عزت جو ہے وہ شاید ہی کسی ملک کے شہری ایک دوسرے کو دیتے ہوں جتنی پاکستان اور ترکی کے عوام ایک دوسرے کو دیتے ہیں. مگر جہاں اتنے گہرے تعلقات ہوں وہاں بعض اوقات دامن چھڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب دورہ تو بہت اچھا رہا لیکن ایک اور پہلو اس دورے کا تھا جہاں تصویر اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ ہے پاک ترک سکولز اور کالجز کے سٹاف کی بے دخلی کا معاملہ. اس دورے سے 2 روز قبل وزارت داخلہ نے پاک ترک سکولز اور کالجز کے جو ترک اساتذہ اور ان کے اہل خانہ تھے ان کے ویزوں میں توسیع دینے سے انکار کر دیا اور انہیں ملک چھوڑنے کے لیے صرف 1 ہفتہ دیا گیا. اس فیصلے کے بعد مختلف شہروں میں سکولز کے طلبہ اور ان کے والدین نے احتجاج بھی کیا. اس معاملے پر آج مجھے بات کرنی ہے اور بات کرنے سے پہلے میں اس کا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو پاک ترک سکولز اور کالجز ہیں یہ 1995 سے موجود ہیں اور پاکستان میں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، کراچی، حیدرآباد، خیرپور، جامشورو اور کوئٹہ میں ہے. اب یہ معاملہ جو شروع ہوا وہ 15 جولائی 2016 کو جب ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہوئی. اس کے بعد جو الزامات تھے وہ فتح اللہ گولن پر لگے تھے اور اس کے ساتھ ہی پاک ترک سکولز اور کالجز کا معاملہ جوڑا گیا کہ ان کے پیچھے بھی فتح اللہ گولن کا ہاتھ ہے. اگست 2016 میں ترک وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان سکولز کو بند کریں. پاکستان نے اس وقت یقین دہانی کرائی تھی مگر اگست 2016 میں پاک ترک ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا اس کو بھی تحلیل کر دیا اور 28 کے قریب ان کے جو ادارے تھے ان کے پرنسپلز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا. اور پچھلے ماہ اکتوبر 2016 میں وزارت خارجہ نے عدالت میں جب یہ معاملہ تھا تو عدالت نے بتایا کہ فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی اور فریق کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ان کے انتظام کے حوالے سے بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. مگر اب اس فیصلے نے بڑا حیران کر دیا ہے. یہ جو فیصلہ دورے سے پہلے 14 نومبر کو وزارت داخلہ کی طرف سے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ 1 ہفتے کے اندر ملک چھوڑ دیں. اس پر جو ہے وہ سکولز اور کالجز کی انتظامیہ جو ہے اس نے وزارت داخلہ کے فیصلے کو چیلنج کیا عدالت میں مگر عدالت نے بھی کہا کہ بھئی آپ جائیے اور وزارت داخلہ سے ہی رابطہ کیجیے. اب یہ معاملہ اہم کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کوئی 28 کے قریب ایسے ادارے ہیں جو ترک عملہ ہے جس کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ان کی تعداد 108 ہے. اگر اہل خانہ کو بھی ملا لیں تو یہ 450 کے قریب لوگ بنتے ہیں اور ان اداروں میں کوئی 11,000 کے لگ بھگ پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اور اس میں پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی ان اداروں میں کام کر رہے ہیں. مگر اب یہ ویزا نہ دینے کا فیصلہ اور بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں اس پر آج میرے پروگرام میں بات کرنے ہیں. ہماری ڈیبیٹ میں جو لوگ شریک ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. فضل الرحمان صاحب ویسے تو صحافی ہیں مگر آج پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہے کیونکہ یہ ایکشن کمیٹی کے بھی رکن ہیں جو اور نمائندے ہیں پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے فصیح. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. احسان اللہ خان صاحب یہ پیرنٹس جو ہے جن کے بچے پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اداروں میں پڑھتے ہیں ایک کنسرنڈ پیرنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آج پروگرام میں شریک ہے. احسان اللہ صاحب تھینک یو سو مچ. عامر ہاشم خاکوانی صاحب کالم نویس ہیں ان ایشوز پر لکھتے رہتے ہیں میرے ساتھ لاہور سے موجود ہے. عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور خرم نواز گنڈا پور صاحب پاکستان عوامی تحریک کے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لاہور سے ہی جوائن کریں کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. حکومت سے بڑا رابطہ کیا میں نے متعدد لوگوں سے جو وزراء ہیں جو کنسرنڈ وزراء ہیں ان سے اس حوالے سے رابطہ کیا مگر کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور یہ شو جو ہے وہ ہمارا براہ راست ہے اور ابھی بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہو اور اس حوالے سے حکومت کا موقف دینا چاہتا ہو کیونکہ اس حوالے سے حکومت کا موقف جاننا بڑا ضروری ہے تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے. اور آج اس حوالے سے ایک والدین نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات پر نہیں بات کرنی بلکہ ان سکولز کے حوالے سے اور ان کے جو اساتذہ ہیں اور پھر اس فیصلے کا کیا اثر پڑ جاتا ہے پڑ سکتا ہے ان طلبہ پر اس حوالے سے مجھے بات کرنی. تو میں ڈیبیٹ کا آغاز فصیح صاحب آپ سے کرنا جا رہا ہوں. اب عدالت نے بھی یہ معاملہ نپٹا دیا ہے کہا ہے کہ وزارت داخلہ سے رابطہ کریں. آپ کا کیس ختم ہو گیا؟ دیکھیں بیسیکلی نیشنلی جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ نیشنلی میرے بچے بھی جو سے ہیں وہ پاک ٹرک میں پڑھتے ہیں. اچھا. اور میرا ان سے انٹریکشن جو سا ہے میں تھوڑا سا بتا دوں بیک گراؤنڈ ہلکی سی کہ ان سے انٹریکشن 2008, 9, 10 میں ہوا میرا ان سے. یہ جو
پاک ٹرک کے لوگ ہیں. اور نیچرلی میں نے پریفر کیا کہ میں کسی اور انگلش میڈیم سے اٹھا کے بچوں کو یہاں ڈالوں, کیونکہ یہاں ایک بیلنس سلیبس تھا اور ان کا ایک سلیبس بھی اچھا تھا, ان کا طرز تعلیم بھی اچھا تھا. اور آپ جو سا بچوں کو زیادہ گورا یا ویسٹرنائز بنانے کے بجائے آپ کو ایسٹرن ویلیوز اور اسلامک ویلیوز کا ہی پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. تو شاید میرا یہ پریفرنس تھی. اب جو آپ نے بات کی ہے ان کی عدالت والی, میرا خیال ہے کہ منڈے کو بھی ان کو دوبارہ کہا گیا ہے, اور جو یہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہم کچھ دنوں کا ان کو ریلیف دے سکتے ہیں تاکہ ایکسٹینشن, تاکہ یہ لوگ اپنا بندوبست کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں. کیونکہ یہ دن کم تھے ان کے لیے. یہ لوگ جو سے ہیں کئی سالوں سے, ان میں سے کئی لوگ کئی سالوں سے یہاں بچوں سمیت رہ رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ گھر یہاں کرائے پہ لے لیں, گاڑی خرید لیں, فرنیچر فکسچر لے لیں, تو آپ اور یہاں پڑھا رہے ہوں کئی سالوں سے اسکولوں میں, کالجز میں, تو آپ کو 15 نومبر کو کہا جائے کہ 20 نومبر تک چھوڑ کے چلے جائیں. مجھے یہ چیز سمجھائیے اب, کیونکہ میں میرے خیال ہے اس حوالے سے آپ لوگوں سے سوالات تو پوچھوں گا, آپ دونوں سے اس حوالے سے کیا فرق کیا پڑے گا؟ اگر ترکی والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی اور تنظیم کو کہہ دیتے ہیں, وہ تنظیم یہ چلا لے گی, تو اس حوالے سے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, یہ جو باہر باتیں ہو رہی ہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں فرق یہ پڑے گا کہ ہم پاکستان, میرا خیال ہے کہ ہم بڑے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے. یہ جو معارف فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے, یہ ترکی کے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنائی گئی. اب اس میں 2-3 ہیں, ایک قطری اور سعودی پیسہ بھی اس میں ہے, پلس ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی قطر کے لوگوں نے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ آپ ان کی امداد کریں, کیونکہ ٹرکی جو ہے آج کل وہ فائنینشیل کرنچ میں ہے اس طرح. اب معارف فاؤنڈیشن جو ہے یہ بیسکلی وہابی اور اس اسکول آف تھاٹ ہے جو, کیونکہ اردوان صاحب کا آپ دیکھیں کہ مصر میں جس طرح وہ تھے پچھلے صدر, وہ اور جماعت اسلامی پاکستان, یہ سب نظریاتی طور پہ بہت قریب ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ان کو دیا جاتا ہے تو پھر اس کے کریکولم یا بچوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو اس پہ بھی بڑا فرق نہیں, یہ نیشنل ہماری کنسرن یہ ہے کہ پاکستان پہلے وہابی سلفی مدرسے اہل حدیث اور ادھر سے اہل تشیع, وہ کافی ایکسپیریمنٹ یہاں ہو چکے ہیں, اور جہاں سیکٹیرین جو اس کا حال تھا. صرف 1 منٹ دیجیے گا احسان اللہ صاحب, آپ کا بحیثیت ایک پیرنٹ کیا کنسرن ہے اس معاملے کے اندر؟ اگر یہ 108 اساتذہ ہیں, یہ چلے جاتے ہیں, تو کیا فرق کیا پڑے گا آپ کے بچوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 5 بچے اب اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ ان سے ملو, ان کے اخلاق دیکھو کہ وہ کیسے انہوں نے ان کو تربیت دی ہے, کس طریقے سے انہوں نے تربیت دی ہے. یہ آپ 2 قسم کے اسکول یہاں پہ دیکھتے ہو پاکستان میں جنرلی, ایک بالکل مدرسے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھتے ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہے. بیچ میں سے ایک راستہ, زبردست راستہ ہمیں ملا تھا. اس اسکول کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے اندر کیسے پڑھاتے ہیں. ٹیچر بچوں کو لے کے اپنے دلوں کے ساتھ نزدیک کر کے پھر پڑھاتے ہیں. ان کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ ہم اس لیے نہیں, میں جب یہاں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں صرف ان بچوں کے لیے. نہیں تو سر وہ یہ کام یہ صرف 108 لوگ ہی کر سکتے ہیں کیا ترکی؟ دیکھیں اب یہ ہے تو وہ ٹرکش سٹیزن, اگر وہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں بھئی آپ ان سے یہاں پر کام نہ کرائیں, انہیں واپس بھجوا دیں, تو کیا اگر ترکی جو کہ پاکستان کا دوست ملک ہے, پاکستان کو ان کی اس ریکویسٹ کو آنر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی ایک مثال ہے, آپ رشین میں پڑھا رہے ہو اور ایک دم وہ آپ کو انگلش میں چینج کیا کہ آپ انگلش میں پڑھاؤ, اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, تو مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے پھر پڑھنا, کیونکہ ان کا سٹائل جو ان کو پڑھانے کا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے دوسرے لوگوں سے. اچھا رائٹ. میں عامر صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں, یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کہ سیاسی معاملہ ہے یا جو ہے وہ 2 ملکوں کے درمیان معاملہ ہے, یا یہ خالصتاً ایک تعلیمی مسئلہ ہے جس طرح سے میرے خیال ہے فصیح نے اور احسان اللہ صاحب نے بات کی؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے ان لوگوں کو, اسٹاف کو بے دخل کیے جانے پر؟ دیکھیں اس معاملے کے میرے خیال میں 3 پہلو ہیں, لیکن پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. جو فصیح رحمان صاحب نے بات کی طیب اردوغان کی اور وہابی ازم کی اور مصر کی, تو میرا خیال ہے ان کے علم میں نہیں ہے کہ جو مصر میں جو وہابی سلفی ہیں النور والے, وہ اخوان کے مخالف ہیں, اخوان کے سخت مخالف تھے. طیب اردوغان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ میرا خیال ہے جماعت اسلامی پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ وہابی ہیں یا سلفی ہیں. جماعت پہ بھی یہ بات میرے خیال میں کہنا درست نہیں ہے اس حوالے سے. تو کم از کم ان اسکولوں کا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان میں وہابیزم کا غلبہ ہو جائے گا ترکی کی دوسری تنظیم کے آنے سے, تو میرے خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے. باقی اس کے 2-3 پہلو ہیں. دیکھیں ایک تو اس کا ایجوکیشنل حوالے سے ہے کہ اس میں جس طرح یہ بات کی گئی کہ جو اساتذہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں ان کا ایک اپنا خاص سٹائل ہے, بڑا اچھا سٹائل ہے, اس سے فرق پڑے گا. اور جو اسٹوڈنٹس جو پاکستانی میجارٹی ہزاروں لوگوں کی, ان کو نقصان ہوگا. یہ ایک تو یہ پہلو ہے.
دوسرا اس کا پہلو میرے خیال ہیومنٹیرین حوالے سے ہے، انسانی حوالوں سے، جس سے 5 دن کا وقت دینا یا 1 ہفتے کا وقت دینا کم ہے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. جہاں تک تعلیمی حوالے سے بات ہے، میرے خیال ہے ان ترک اساتذہ کی تعداد خاصی کم ہے. 1300 یا 1500 کہا جا رہا ہے اساتذہ وہاں پہ ان سکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان میں سے صرف 108 ہیں جو ترک ہے. ظاہر ہے یہ اس لحاظ سے مگر سر کیا ترکی کی حکومت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کر سکے، اور پاکستان کو کیا یہ رائٹ ہے کہ پاکستان ان کی درخواست پر اسی طرح سے عمل کرے جس طرح سے کہا گیا ہے؟ دیکھیں حکومت کو بالکل رائٹ ہے اور پاکستان کو بھی رائٹ ہے. ظاہر ہے یہ فیصلہ کسی نے کرنا تو ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس معاملے کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بڑا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک پاکستان کی ترکی کے ساتھ پوزیشن ہے. اور آپ دیکھیں طیب اردوغان کو ایک بات غور سے آپ سمجھیے گا، میں خود فتح اللہ گولن کے حق میں لکھتا رہا ہوں، فتح اللہ گولن کے لٹریچر کو، حزبت فاؤنڈیشن کو میں نے بڑی اچھی طرح سٹڈی کیا ہوا ہے، اور میرا میں اس کو کئی چیزوں میں اس کو ریفرنڈ بھی کرتا ہوں. لیکن طیب اردوغان اس وقت ترکی کی جو ول آف دی ترکش پیپل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صرف طیب اردوغان اپنی پارٹی کے اچھا میں ذرا حل کی طرح میں واپس آؤں گا، میں ذرا سر عامر صاحب ذرا 1 منٹ دیجیے گا، میں حل کی طرف واپس آؤں گا. مگر خرم نواز گنڈا پور صاحب، یہ جو میں نے بات کی، میں نے کہا یہ 2 حکومتوں کا معاملہ ہے. ترکی کی حکومت کو کیونکہ آئیڈیالوجی کی بات کی جاتی ہے، اور خیر ڈاکٹر صاحب سے بھی فتح اللہ گولن کا موازنہ جو ہے وہ وہاں پر دیکھا ہے، ترکی کی حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان سے یہ کہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے کام کروائیں، ان لوگوں کی سروسز رکھیں، اور ان لوگوں کی نہ رکھیں، کیا انہیں حق پہنچتا ہے وہ واپس بلا لیں انہیں؟ نہیں، یہ 2 باتیں مختلف ہیں. ترکی یا تو ان کی شہریت ختم کر دے یا ان پہ کرائم. دیکھیں آپ لندن سے کوئی آدمی جو لندن میں کام کر رہا ہے یا سعودی عربیہ میں کام کر رہا ہے، آپ واپس اس کو نہیں بلا سکتے. ہاں اگر اس نے آپ کے ملک کے اندر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے تو آپ اس حکومت کو شواہد بھیجتے ہیں، جیسے کہ آپ بھیجوا رہے ہیں مختلف لوگوں کے خلاف، اور ان شواہد کی بنیاد پر وہ حکومت آپ کے لوگوں کو بھیجتی ہے. کیا شواہد پاکستان حکومت کو پرووائیڈ کیے گئے ہیں؟ اور اگر پرووائیڈ کیے گئے ہیں تو کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے؟ اور اگر شیئر نہیں کر سکتے، ان ہزارہا بچوں کا کیا قصور ہے جو ان سکولوں میں پڑھ رہے تھے؟ دیکھیں ان 2 چیزوں کو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنے چاہیے. اور جہاں رہا سوال عبداللہ گولن صاحب کی نظریات کا، میں تو اتنا زیادہ ان کے نظریات کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کیونکہ بہت سارے عزیزوں کے بیٹے اور بیٹیاں پاک ترک سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کہ پاک ترک سکول کا آپ سارا نصاب اٹھا لیں، اس نصاب میں کوئی فنڈامنٹلسٹ دینی تعلیم تو ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں ہزارہا مدارس جن کی سورس آف فنڈنگ ڈسکلوز نہیں کی جاتی، جو اپنے کریکولم کو ریوائز کرنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنی رجسٹریشن کرانے کو تیار نہیں ہے، ان مدارس کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہے. ایک چیز I disagree. مجھے 1 منٹ دیجیے گا خرم نواز صاحب. میں firstly I want to put this question to you. کیونکہ کیا یہ سکول جو ہیں یہ فتح اللہ گولن کے نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا آپ جو چیئرمین ہیں جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کا لنک تو ہے فتح اللہ گولن کے ساتھ. نہیں، آپ کسی کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بات دیکھیں، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ SECP میں رجسٹرڈ ہے پاکستانی کمپنی، پاک ٹرک فاؤنڈیشن، اور اس میں یہ کمپنیز ایکٹ کے بھی رجسٹر ہے پاکستان میں. اب اس میں ٹرکش گورنمنٹ کا نہ کوئی فنڈ انوالو ہے، نہ کسی ایسے ٹرکش گورنمنٹ کرنے سے، مگر فتح اللہ گولن کے تو اس تعلق تو ہے نا. دیکھیں آئیڈیالوجی میں تعلق ہونا، دیکھیں اچھا میں تھوڑا سا آپ کو اچھا چلے میں یہ چاہتا ہوں آپ ایکسپلین کریں. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. لیٹس جسٹ ٹیک اے بریک. میں واپس آ کے جو ہے وہ فصیح الرحمان سے یہ اسی چیز پہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ کے پاک ترک سکول کالجز کے اساتذہ کو بے دخل کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس پر فصیح الرحمان صاحب، خرم نواز گنڈا پور صاحب اور احسان اللہ صاحب سے سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ عامر ہاشم خاکوانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ. میم آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ میں آپ کی کچھ ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا. کیوں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ پاکستان کی عوام سے یہ پوچھیں، آپ ان والدین اور ان بچوں سے پوچھیں کہ جو اسکول سے
29 سال سے کتنے پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. یہ فیصلہ دیکھیں, ہم اپنے ملک کی بات کریں انٹرنلی, کیا یہ ایک خود مختار ملک کا فیصلہ ہے کہ ایک یا کہ ہم کسی کے دوسرے ملک کے جو بھی اندرونی پالیٹکس ہے اس میں ہم جج نہ کریں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہمارے ملک کے اندر جو سکولز ہیں اس ملک کے قانون کے انڈر ہیں, ان کو جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, کیا انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا یا انہوں نے پیٹریوٹکلی دور دراز سے آئے ہوئے, اور دور دراز علاقوں میں خیرپور جو ہے وہ میرے حلقے میں ایک اسکول ہے جو میں نے خود بنایا تھا, اور اس زمانے میں یہ اسکول بنے ہیں جس وقت خود اردوان وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ مختلف وہ اس میں رولز میں رہے ہیں. تو یہ اس زمانے کے اسکول. مجھے ایک چیز بتائیے, اب دیکھیں نفیسہ شاہ صاحب, ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, برادر ملک ہے, مثالیں دی جاتی ہیں. اب اگر وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو واپس بھجوا دیں, ان لوگوں کو یہاں پر نہ رکھیں, تو کیا پاکستان کو ان کی اس درخواست کی کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ہمیں اپنی فارن پالیسی اپنے ملک کے انٹرسٹ میں, اگر کسی جیسے میں نے کہا وہ ان کا کو اور کاؤنٹر کو یا جو بھی ہے ان کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا اندرونی, اگر ہمیں اپنے ملک اور اپنے مفاد میں فیصلہ کرنا ہے, یہ ہماری فارن پالیسی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے شریف خاندان نے فارن پالیسی کو فیملی افیئر, فارن افیئر منسٹری کو فیملی افیئر منسٹری بنا دیا ہے. وہ اپنے ذاتی مفاد مختلف لیڈرز کے ساتھ ذاتی مفاد بلڈ کر رہے ہیں. پاکستان کے پرماننٹ انٹرسٹ میں کیا ہے کہ ہم اپنی بات کریں, اور وی ہیو ٹو بلڈ پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ود ٹرکی. کل اردوان نہیں ہوں گے, کئی اور ہوں گے. سپوزنگ گلنسٹ جو ہیں وہ حکومت میں آ جائے یا ان کی انفلوئنس سے دوسری حکومت بن جاتی ہے, تو کیا ہم ان سے پھر ٹھیک ہے, رائٹ, بالکل سے. نفیسہ شاہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی, تھینک یو. فصیح, میرے خیال ہے سوال جو اب میں واپس اس پر آتا ہوں جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں نے کہا یہ تو تسلیم کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ اس آئیڈیالوجی تو وہ ہے, تعلق تو ہے فتح اللہ گولن سے, تو پھر کیوں نہیں ان کو واپس بھجوانا چاہیے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات, جب یہ 6 مہینے پہلے ٹرکی کا کو ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب چیف منسٹر گئے تھے اس کے بعد دورے پہ ترکی. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا پریشر ہے اور ان کو ہمیں پیک کرنا پڑے گا, واپس بھیجنا پڑے گا, اردوان صاحب کا بہت پریشر ہے. اس کے بعد ان کے آپ کو پتا ہے وزیر خارجہ بھی آئے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو اس میں اس وقت جو مین مینجمنٹ میں لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جا کے پاکستانی چیف منسٹر کو اور یہاں کے بڑے انڈسٹریلسٹ کو اور ان لوگوں کو ملایا تھا, استنبول کے میئر سے, گورنر سے اور رولنگ ایلیٹ سے ٹرکی کی. اس وقت حالات ٹھیک تھے. یہ 12-13 میں جب کرپشن کیسز آئے اردوان کے بیٹوں پہ اور رولنگ ایلیٹ پر اور پکڑے گئے, تو انہوں نے مجسٹریٹس, پولیس اور باقی لوگوں کو, بڑی تعداد میں لوگوں کو فارغ کیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ گولنسٹ کر رہے ہیں سازش میرے خلاف. یہ مجسٹریٹسی میں بھی ہیں, پولیس میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں. اس وقت 23-24 ہزار لوگ جو بیوروکریسی میں ہیں, پولیس, اور ان کو وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں. 3,500 جرنلسٹ اور باقی لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں. تو سر ٹھیک ہے نا, وہ دیکھیں ان کی تو سروائیول کا معاملہ ہے, اگر وہاں پر جو میڈیا بغاوت کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے اب وہ دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی تو دشمن ہی مانا جائے گا نا. اگر ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہماری ترکی کے ساتھ دوستی ہے, تو پھر اس کے اندر اگر ان کا تعلق اس نیٹ ورک سے ہے, تو پھر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر یہ کیا یہ فیصلہ لینا ٹھیک نہیں ہے؟ میں اب دوسری طرف آ جاتا ہوں. ہماری ایجنسیز, ہمارے گورنمنٹ ادارے, ان سب نے ان کا بیک گراؤنڈ چیکس, فائنینشیل ایشوز سب چیک کیے, ان کی آئیڈیالوجی, افراد کی کنیکشن نہیں. میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, 12 نومبر کو میرا دعویٰ ہے, 12 نومبر کو پنجاب چیف منسٹر سے جن 4 لوگوں کی ملاقات ہوئی پاک ٹر کے لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ کلین چٹ دیا آپ کو ایجنسیز نے, اداروں نے, اور ہم اس پہ کچھ کرتے ہیں. 15 نومبر کو ایک دم آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ 20 تک چلے جائیں یہاں سے. دیکھیں, اور اس میں مقصد کیا تھا, اس میں ہیومن رائٹس ایشو تھا. اردوان اور گورنمنٹ جو سی, ہم ٹرکی سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں, ہمارا برادر ملک ہے, دنیا میں چند ملک ہے جس سے ہم سے ہمارا ایسا تعلق ہے. لیکن اردوان ان کو ایگزامپل بنانا چاہتا تھا, ان ٹیچرز کو بھی.
ان کی خواہش یہ تھی جو پاکستانی گورنمنٹ سے بھی کہا گیا کہ جب ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ہم لائیو کور کریں گے, ہیومن رائٹس کا بھی ایشو لائیو کور کریں گے, ان کو جیل بھیجیں گے. رائٹ. اچھا, میں عامر صاحب آپ سے ایک چیز, میرے خیال ہے نفیسہ شاہ نے یہ پوائنٹ مینشن کیا, انہوں نے کہا ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ چلنا ہے یا ہم نے ملک کے اور ان کے عوام کے ساتھ چلنا ہے. میرا خیال ہے سر بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کیا کہتے ہیں, پاکستان کو طیب اردگان یا ترکی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے بات سنی تھی نفیسہ شاہ صاحبہ کی, انہوں نے ایک بات بالکل ٹھیک کہی کہ پاکستان کو اپنے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے, اور ہمارا مفاد بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ ہمیں ٹرکی کے ساتھ, اسٹیٹ آف ٹرکی کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے بہتر رکھنے ہیں. ترکی ہمارا اس وقت ہمارے 2-3 ہی ہمارے ساتھ جو قابل اعتماد اور جو ہمارے ساتھ اوپنلی اور بڑا اسٹرانگلی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں خاص طور پہ. میرا خیال ہے اب تو سعودی عرب سے بھی ہم یہ بات امید نہیں کر سکتے کہ وہ ترکی جیسا سٹینڈ لے, کشمیر کے حوالے سے انڈیا کی مذمت کرے, واضح سٹینڈ لے. اور طیب اردگان, دیکھیں ترکی کے اس وقت لیڈر طیب اردگان ہیں, وہاں پہ سربراہ ہیں اور ول آف دی پیپل کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ جب استنبول میں 5 ملین لوگ جب کو کے بعد جمع ہوئے تھے تو اس میں طیب اردگان کے جو سب سے بڑے مخالف تھے, صدارتی امیدوار ان کے مقابلے کے, جنہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے, وہ انہوں نے بھی سٹیج شیئر کیا تھا اور انہوں نے بھی فتح اللہ گولن کے خلاف تقریر کی تھی. تو کاؤنٹر کو کے حوالے سے ترکی کی جو پیپل ہے, ترکی کی جو عوام ہے, وہ بہت بڑی ایک واسٹ میجارٹی ہے. میرا خیال ہے اس معاملے کو طیب اردگان کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کو شریف فیملی کے حوالے سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو شریف فیملی کے کھاتے میں ڈال کے کریٹیسائز نہ کریں. پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھنے, صرف 108 لوگوں کی خاطر ہمیں اپنے ایک طویل جو ایک ہمارے تعلقات ہیں اور ان میں ڈیپتھ ہے, اس کو ہمیں داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. سادہ سی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں ہمارا مفاد اسی میں. ٹھیک ہے, احسان اللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کیا قصور ہے, انہوں نے کچھ کیا ہوگا جو بھی ہے ادھر کے, ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے بچوں نے کیا کیا. میں تو صرف جو میں نے فصیح سے بھی میں نے سوال کیا کہ اس سے فرق اگر کیا پڑتا ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور تنظیم چلاتی ہے تو اس طرح سے نہ چلا پائے, مگر آپ مجھے بتائیے حکومت کیا کر سکتی ہے, حکومت کے پاس اس وقت کیا آپشن ہے؟ ہمیں اپنے تعلقات بھی ٹھیک رکھنے ہیں. میرا خیال ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ 108 لوگوں کے لیے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو آپ کی پچھلے 70-80 سال کی ہسٹری ہے آپ اس پر جو ہے وہ پانی ڈال دیں. نہیں, بالکل ہم یہ نہیں چاہتے, اور میں یہاں پہ سیاسی بحث شروع ہو گیا, اس کے بھی مخالف ہوں. گورنمنٹ بھی شاید صحیح اپنے لیے صحیح کر رہا ہوگا جو بھی کر رہا ہے, لیکن کوئی طریقے سے. مثلا اب ان کو کہتے ہیں پیک کر لو, ہمارے بچے ان سے اب جدا بھی تو ہونے ہیں نا, ان کو تو جدا بھی کرنا ہے, طریقے سے جدا کرنا ہے نا. آپ ایک کام ان کو 1 سال کا تو ٹائم دیتے, 1.5 سال کا ٹائم دیتے, پھر کریں نا. 6-7-8 مہینے تو دیتے, ایک دم کرو, چلو نکلو, بچے ہمارے کیا کریں گے. رائٹ. اچھا میں ایک منٹ, خرم نواز گنڈاپور صاحب, حل کوئی ہے اس معاملے کا آپ کی نظر میں؟ خرم نواز گنڈاپور صاحب, داخلہ کا تو رونا ہم بارہا رو چکے ہیں, چلیں آج پھر رو دیتے ہیں. یہ وہی وزارت داخلہ ہے جو ایک طرف تو ہمیں بلٹ پروف گاڑی کا لائسنس دے دیتی ہے, اجازت نامہ دے دیتی ہے کہ آپ کی چونکہ جان کو خطرہ ہے تو آپ یہ استعمال کر لیں, دوسری طرف اگر آپ ہتھیار کا لائسنس مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ قول اور فعل میں وزارت داخلہ کا اتنا بڑا تضاد ہے مختلف چیزوں میں. آج تک کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ کسی کو ایک لسٹ میں کیوں ڈالا جاتا ہے اور اسی لسٹ سے اس کا نام کیوں نکالا جاتا ہے. وزارت داخلہ کا تو قانون ہی نرالا ہے. اچھا, آج تک وزارت داخلہ کو ہم بارہا جب ہم نے معاملہ اٹھایا رمضان شوگر ملز میں انڈین شہریوں کا, اس پہ تو وزارت داخلہ موجود ہے. یہ انڈین شہری ہیں جس ملک کے ساتھ, پھر وہ میرے خیال ہے بحث کہیں اور جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں چلے مجھے بریک لینے دیں, بریک لیتے ہیں. میں 1 منٹ دیجئے گا گنڈاپور صاحب, واپس آتے ہیں ذرا. میرا خیال ہے اس معاملے کے حل پر مجھے بات کرنی ہے کیونکہ اب آگے کا راستہ بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے, اور یہ جو فیصلہ ہے عدالت نے بھی کہہ دیا وزارت داخلہ نے لینا ہے. وزارت داخلہ کیا فیصلہ لے سکتی ہے اس پر میں چاہوں گا بات کریں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट ये पाक तुर्क स्कूल और कॉलेजेस के स्टाफ का मामला, ये जो टीचर्स को बेदखल मुल्क बदर करने का फैसला किया गया है, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? इस पर आमिर हाशिम खाकवानी साहब ये समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है, जबकि फसीर रहमान साहब, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब और एहसानुल्लाह साहब का ये कहना है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था कि अब ये देखें, ये सवाल मैं सबके सामने रख रहा हूं, मैंने नफीसा शाह से भी ये पूछा कि अगर तुर्क हुकूमत ये कहती है कि भाई आप इन लोगों से इस तरह से काम ना करवाएं, ये इनका जो ताल्लुक है वो फतहुल्लाह गुलन के साथ है, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत को इस रिक्वेस्ट को ऑनर नहीं करना चाहिए? आखिर तुर्की के साथ हमारे कोई ताल्लुकात हैं, इन 108 लोगों की वजह से उन ताल्लुकात को तो रिस्क में नहीं ना डाला जा सकता? हाँ, अब आपने मुनासिब बात की है। पाकिस्तान की हुकूमत को जरूर रिक्वेस्ट को ऑनर करना चाहिए, लेकिन उसके चंद तरीके हैं। इंटरनेशनल लॉ में दे आर नॉट क्रिमिनल्स। आप उनको एक मुनासिब टाइम देते हैं। जिस डिप्लोमेट को आप सबवर्सिव एक्टिविटीज में शामिल पाते हैं, उसको भी निकालने का एक तरीका होता है। यहां इन गरीबों को ना तो नोटिस दिया गया है, और मैं आगे चलता हूं, क्या जो बच्चे उन स्कूलों में तालीम पा रहे थे वो सारे मुजरिम हैं? उन बच्चों का क्या कसूर है और उनके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हुई हैं? ये तुर्की की हुकूमत को कहते हैं बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट को हम कंसिडर करते हैं। ये स्कूल चूंकि उनकी तंजीम चला रही थी, हम इन स्कूलों का बच्चों का अल्टरनेटिव बंदोबस्त करते हैं। गिव अस अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, 2 to 3 months, and then we will send these people back. ये एक जायज बात होती, ठीक, लेकिन स्कूल के बच्चे जो फीस दे रहे हैं और यानी उनका निसाब तालीम मिड ईयर में है, उनका क्या कसूर है उन हजारों राइट। बच्चों चले, का? मैं आमिर ये साहब आपके दोबारा सामने मुझे ये सवाल रखता हूं, मुझे ये बताइए कोई बेहतर फैसला हो सकता था? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि फैसला ठीक है, वो क्या इसका तरीकाकार को बेहतर हो सकता था? इससे तो आप एग्री करेंगे या इससे भी एग्री नहीं करते? जी देखें, तो बिल्कुल ठीक है, गंडापुर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे इतफाक करता हूँ। तरीकाकार को बेहतर करना चाहिए, अभी भी थोड़ा सा इनको वक्त दिया जा सकता है। और मेरा ख्याल है तुर्की की हुकूमत से हम बहुत अच्छे तुर्क असातिज़ा यहाँ मंगवा सकते हैं। वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है, उस मसले को हल किया जा सकता है। अच्छे टीचर आके वो ये मामला संभाल लेंगे। और मेरा ख्याल है तुर्क टीचर वैसे भी इन तमाम स्कूलों में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है 10-15% ही बनती है। तो इनको ह्यूमैनिटेरियन हवाले से कुछ टाइम देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, अगर तुर्की की हुकूमत को ऐसी यकीनदहानी कराए, क्योंकि ये देखें ये कंसर्न पेरेंट्स हैं, ये लोग जिनके बच्चे पढ़े हैं, कि तुर्की की हुकूमत का भी तो इसमें कहीं ना कहीं पे रोल होगा ना। वो अगर ये कहें कि भाई हम आपको यकीनदहानी कराते हैं कि जो लोग आएंगे वो क्वालिफाइड होंगे, करिकुलम में उस तरह से तब्दीलियां नहीं होंगी, तो ये भी तो एक पॉसिबल हल निकल सकता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा ख्याल है करिकुलम का तो इशू है ही नहीं, उस पर मेरे ख्याल है किसी को इतराज नहीं होगा। अच्छा। और जहां तक तुर्क असातिज़ा की बात है, वो कहीं भी उसके इशारे मिले हैं इसके, ये हो सकता है, बात ठीक बात है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम तुर्की की हुकूमत पे खामखा या तुर्क पाक तुर्क रिलेशनशिप में हम कोई बड़ा रखना ना डाल दें। अच्छा, हम राइट। केयरफुली डील करें और तनकीद करते हुए एहतियात से काम लें। ठीक है। अच्छा, मैं आप फसी में आपकी राय इस पर चाहता हूं कि हल क्या है, मगर एक और पॉइंट कि ये देखें ये मामला बड़ा सीरियस है। आप लोगों ने पहले भी जो है वो इक़दामात किए, प्रिंसिपल्स को हटाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तब्दील हुए, और उसके बावजूद जो तुर्क है ना वो मुतमईन नहीं हो पा रहे। इससे पता चलता है कि मामला बड़ा सीरियस है और वो बड़े संजीदा है इस मामले में। तो क्या इसमें जो है वो उनकी जो संजीदगी है वो बजाय, क्योंकि जो ताल्लुकात वाली मैंने बात की उसका वैसे मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल सका कि नेटवर्क फतहुल्लाह गुलन से जो ताल्लुक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा 2 जुमले पहले मैं बैकग्राउंड पे बता दूं। हाँ। जो अभी हमारे साहब ने बात की थी यहाँ, देखें फतेहुल्लाह गोलन और नजमुद्दीन अरबकान, बेसिकली उनके मेंटोर पॉलिटिकल नजमुद्दीन अरबकान थे। सॉफ्ट कू के जरिए नजमुद्दीन अरबकान को रिमूव किया गया, तब फतेहुल्लाह गोलन ये अपने अर्दवान साहब जेल से निकले और उन्होंने उसके बाद अलायंस कर लिया फतेहुल्लाह गोलन के साथ। अब नेचुरली अर्दवान साहब पॉपुलर हैं, उनकी ग्रिप है फर्म इस वक्त टर्की पे। हम नहीं कहते पाकिस्तान टर्की के रिलेशंस, तो नेचुरली वो उसकी डायमेंशंस ही और हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कल को, जैसा नफीसा शाह ने बात की है, कि कल को कोई फतेहुल्लाह गोलन इंस्पायर्ड गवर्नमेंट आ जाती है, वो कहेगी कि आपने हमारे लोगों को इस तरह प्रोसिक्यूट किया पाकिस्तान में। हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, जो टीचर्स हैं, जो एपॉलिटिकल हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो आइडियोलॉजी किसी के साथ हैं, तो ये आइडियोलॉजी टेररिस्ट डिक्लेयर हुई है अब जाके। जो पिछले 15 साल से
اردوان اور فتح اللہ گلون کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن تھی اور جو ان کے آپس کے رابطے تھے بڑے کلوز اور بڑے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے، اسی پاک ٹرک اسکول میں ٹرکش فارن منسٹر، ٹرکش ممبر پارلیمنٹ، ٹرکش گورنمنٹ کے سارے آفیشل آتے رہے ہیں اچھا ریگولرلی، ابھی یہ 2 سال 3 سال پہلے تک. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ٹیچرز ہیں یہ اے پولیٹیکل ہیں، ان کو پروسیکیوٹ نہ کیے جائے، ان کو ٹرکی میں واپس جا کے وچ ہنٹ نہ کیا جائے، ان کی فیملی مگر اس چیز پہ تو آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ ان کو وچ ہنٹ نہ کیا جائے، مگر کہ اگر ٹرکی کی گورنمنٹ اس طرح کی ریکویسٹ کرتی ہے تو ہمیں آنر کیا جانا چاہیے، طریقہ کار بہتر ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹائم دیا جائے اور ان کو طریقے سے فیز آؤٹ کیا جائے تاکہ اب میں یہاں پر میرا خیال ہے یہاں پہ سارے ایگری کریں. خرم نواز گنڈاپور صاحب نے بھی کہا ہاں ریکویسٹ اگر آتی ہے ایسی تو اس پر عمل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے عامر صاحب کا بھی یہ نقطہ تھا، آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں. ایکیڈیمک جو ان کا جو ٹرم ہے، جو سیشن چل رہا ہے، اس میں کم از کم ان کو بچوں کو ریلیف ملے اور ان کو پراپر ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اپنے آپ کو جہاں بھی جانا ہے انہوں نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرسٹنگ بات یہ میجورٹی ٹرکی واپس نہیں جائے گی کیونکہ پروسیکیوشن کا ڈر ہے بہت زیادہ بچوں ان ٹیچرز کو. اچھا یہ پولیٹیکل ہیں لیکن ان کو ڈر ہے کہ وہ رائٹ. عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رحمان اظہر صاحب جی میں صرف ایک بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ طیب اردگان کا اور فتح اللہ گولن کا پولیٹیکل الائنس ہے، یہ بات فیکچولی غلط ہے، درست نہیں ہے. کبھی بھی پولیٹیکل الائنس نہیں رہا اور ان کو شاید علم نہیں ہے. فتح اللہ گولن پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہی نہیں ہے. صرف چند 5 سال پہلے جب ریفرینڈم ہوا تھا، میرا خیال ہے اس پر ایک سیکنڈ میں رسپانس کر لوں. مجھے آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے پڑھائی نہیں بیسک چیزیں وہ اناؤنس بھی نہیں کرتے، جو اناؤنس نہیں کرتے، لیکن جو پولیٹیکل الائنس ہے اٹ واز دیئر ٹرکش ہسٹری. عامر صاحب پولیٹیکل میرا خیال ہے جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل الائنس تو موجود تھا نا. بچے یہ ہمارے مونولوگ سٹائل ہے کہ کسی کو کہنے کا پتہ نہیں ہے. آپ کو کیا پتہ ہے یار؟ سمجھ نہیں آ رہی. بچے ہمارے عامر صاحب میرا خیال ہے بھائی میں وہاں ہو کے جا چکا ہوں، میں بھی جا چکا ہوں فاؤنڈیشن کو بہت قریب سے میں وزٹ کر چکا ہوں. یہ چلے میرا خیال ہے وہاں جا کے اس کا بات جو کرنی تھی عامر صاحب، جو بات جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو ان سکولز اور کالجز کے جو اساتذہ ہیں اور پھر طلبہ پہ کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے اور اس کے معاملے کا حل کیا ہے. میں احسان اللہ صاحب آپ کی رائے اس پہ چاہتا ہوں. بحیثیت پیرنٹ آپ کیا چاہتے ہیں یہ معاملہ کس طرح سے حل کیا جائے؟ ایک تو یہ بات غلط ہے کہ یہ ٹرکش فاؤنڈیشن تھا اور انہوں نے سارا پیسہ دیا، یہ غلط ہے. یہ ہم نے خود جو ہے نا پیرنٹس نے بھی، اور جب میں بہت پہلے سے پیرنٹ ہوں، میرے مطلب کے جی سے لے کے پورا یہاں تک، مطلب ابھی آپ کے بچے بڑا پرانا یہاں پہ ہم نے اس کے لیے خود فنڈنگ کی ہے بھائی. خود یہ حاصل ہم نے خود اپنے پیسوں سے بنایا ہے. یہ ایٹ اسکول ہم نے خود اپنے پیسوں سے بنایا ہے. ان کے پریزیڈنٹ تک آئے ہیں بھائی، میں ان کے پریزیڈنٹ سے خود ملا. آپ بھی اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ اگر ترکی کی حکومت ایسی کوئی ریکویسٹ کرتی ہے تو اس کو آنر کیا جانا چاہیے؟ میں گورنمنٹ کی بھی مجبوریاں ہوں گی. دیکھو گورنمنٹ کو بھی نہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ سسٹم یہ بالکل یہ پولیٹیکل چیز بن جاتی. میں کہتا ہوں ہمیں پرابلم ہے اور یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. مہربانی کریں ان لوگوں کو